اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوسروں سے آگے بڑھو اللہ کی بخشش اور بہشت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، وہ بہشت جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں جیسی ہے، آسمانوں زمینوں کی چوڑائی جیسی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو چاہے گا دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ جنت اور مغفرت کی طرف دوسروں سے آگے بڑھو، جنت اور مغفرت کی طرف دوسروں سے آگے بڑھو۔ لوگ دنیا کے مال و متاع، سامان و اسباب میں، دنیا کے عیش و عشرت میں، پیسے اور جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا ایسی چیز ہے جو مقدر سے ملتی ہے، جنت ایسی چیز ہے اور مغفرت ایسی چیز ہے جو اپنی کمائی سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے لیکن اصل اپنی کمائی سے ملتی ہے۔ دنیا کمائی سے نہیں ملتی، مقدر سے ملتی ہے۔ کمانا منع نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی جتنی محنت کرے آدمی کو اتنی دنیا مل جائے، یہ ضروری ہے۔ آدمی دنیا کی محنت یہ کرتا ہے، مثلا کہ آج مجھے دکان میں سے 10,000 مل جائیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو 10,000 ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10,000 سے بھی بہت کم ملے۔ اس لیے کہ آدمی کی اپنی تمنا اور اپنی خواہش سے دنیا نہیں ملتی، اللہ کی تقدیر سے ملتی ہے، مقدر میں جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود بندہ دنیا میں اتنی محنت کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، میرا مکان دوسروں کے مکان سے بڑا ہو، کسی کی 1-2 مارکیٹ ہے، میری کئی مارکیٹیں ہوں، کسی کی 1 مل اور فیکٹری ہے، میری کئی ملیں اور فیکٹریاں ہوں۔ کوئی آدمی لاکھوں کا مالک ہے، میں اربوں کا مالک بن جاؤں۔ کوئی آدمی اربوں کا مالک ہے، میں خربوں کا مالک بن جاؤں۔ دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالی
4 باتیں لکھوا لیتے ہیں، روح بعد میں ڈالو، پہلے 4 باتیں لکھو۔ یکتب اجلہ، اس کی موت لکھو، کب آئے گی، کتنی عمر میں آئے گی، کیسے آئے گی۔ وعملہ، اس کے عمل لکھو، نیک عمل کرے گا برے عمل کرے گا۔ ورزقہ، اس کا رزق لکھو، اس کو روزی کتنے ملے گی، امیرانہ غریبانہ یا متوسط قسم کی۔ اور وشقی و سعید، یہ محروم القسمت ہے یا نیک نصیب ہے، یہ پہلے لکھ لو۔ تو رزق لکھ لیا گیا۔ جب لکھ لیا گیا تو آدمی جتنا زور لگائے، آدمی کے زور لگانے سے نہیں ملے گا، اتنا ملے گا جتنا لکھا ہے، لیکن زور لگا رہے ہیں۔ اور دوسروں سے بڑھنے کا زور، جب آدمی نیک نیتی سے دنیا کمائے تو یہ جرم نہیں ہے۔ نیک نیتی سے دنیا کمانا اجر اور ثواب کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نوجوان ہٹا کٹا مضبوط طاقت والا ہے، وہ مسجد نبی کے سامنے سے گزرا اور اسے دیکھ کے صحابہ کرام نے تبصرہ کیا کہ یہ تکڑا آدمی ہے، اگر اس کی جوانی اور اس کی صحت اور اس کی طاقت اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے میدان جہاد میں خرچ ہوتی تو یہ کتنا اچھا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ روزگار کمانے کے لیے چل پھر رہا ہے، اس کی جوانی کی محنت روزگار کی کمائی ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ اس لیے رزق کماتا ہے کہ تاکہ میں لوگوں کا محتاج نہ رہوں، اگر یہ اس لیے رزق کماتا ہے تاکہ میرے بچے کسی کے محتاج نہ ہوں، اگر یہ اس لیے رزق کماتا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں، تو ان 3 نیتوں سے اس کا رزق کمانا، اس کو اللہ کے راستے کا اجر ملتا ہے، اس کو اللہ کے راستے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ رزق اس لیے کماتا ہو کہ میں بہت مالدار بن کر لوگوں کے سامنے فخر و غرور کر سکوں، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں چلتا ہے۔ دیکھو نا، اچھی نیت سے دنیا کمانے پر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے راستے کا اجر ملتا ہے، اللہ کے راستے کا اجر۔ اللہ کے راستے کا اجر کیا ہوتا ہے؟ یہ جماعت والوں سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہ ایک اللہ کے راستے میں ایک صبح شام کا یہ اجر ہے، تو جو شخص نیک نیتی سے کما رہا ہو، یہی اجر اس کو بھی ملے گا، یہی اجر اس کو بھی ملے گا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، ہم تمہیں آج کل کے دور میں وہ انگریزی بھی لفظ بولتے ہیں نا، ہم تمہیں ایک ذمہ داری دیتے ہیں، ایک پوسٹ پر آپ کو بھیجتے ہیں، آپ نوکری کرو ہماری، آپ محنت کرو، خدمت کرو، حکومت کا ایک محکمہ سنبھالنا ہے، ہم آپ کو اس پر تنخواہ بھی دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا مقصود اللہ رسول کی رضا ہے، تنخواہ مقصود نہیں ہے۔ آپ مجھے تنخواہ کا نہ فرمائیں، آپ مجھے تنخواہ کا نہ فرمائیں، میں تو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کروں گا جو آپ ڈیوٹی لگائیں گے۔
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی نہیں اللہ رسول کی رضا تو حاصل ہوگی ہی، لیکن پھر بھی تمہیں تنخواہ دوں گا۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر آدمی نیک ہو اور اس سے حلال مال ملے تو یہ حلال مال حلال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے، حلال مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا، بہت مال و دولت دیا تھا، ایک موقع پر نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے غسل کے حال میں ان پر سونے کی ٹیڈیاں برسائیں، سونے کی ٹیڈیاں ہماری زبان میں ٹیڈیاں ہوتی ہیں، سونے کی ٹیڈیاں برسائیں ان پر، سونے کی ٹیڈیاں، سونے کی۔ تو وہ غسل کر رہے تھے اور سونے کی ٹیڈیاں برسیں، تو غسل کو چھوڑ دیا اور وہ ٹیڈیاں اکٹھی کرنے لگے کہ سونے کی ٹیڈیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اے ایوب، ہم نے آپ کو بہت کچھ مال و دولت دیا نہیں ہے؟ عرض کیا، رب لا اغنی عن برکتک، میرے اللہ ٹھیک ہے آپ نے بہت مال و دولت دیا ہے، لیکن یہ جو برکت آپ دے رہے ہیں میں اس برکت سے بھی بے نیاز نہیں ہوں، مجھے اس برکت کی بھی ضرورت۔ تو اچھی نیت سے مال و دولت کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کے حرص میں دوسروں سے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی بخشش اور بہشت والے اعمال کی طرف ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عمل تھا اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اللہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ غریب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، یہ ہم سے درجوں میں بڑھ رہے ہیں، یہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، یہ حج عمرے میں خرچ کرتے ہیں، یہ صدقے کرتے رہتے ہیں، تھوڑا اچھا جی، تو یہ ہم سے بڑھ رہے ہیں، نیکیاں زیادہ کما رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کوئی عمل بتائیں کہ جس عمل سے ہم ان مالداروں کے یا تو بڑھ جائیں ان سے یا ان کے برابر ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں، اب آپ وہ عمل کریں گے؟ آپ وہ عمل کریں گے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم غریب صحابہ یہ عمل کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور ایک حدیث میں ہے ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھو گے تو اس تسبیح کے پڑھنے سے مالداروں کے صدقے خیرات، زکوٰۃ وغیرہ اور جہاد، ان چیزوں میں خیر کے مصرف میں خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ان کو ملتا ہے، تم اجر و ثواب میں ان سے آگے ہو جاؤ گے۔
ان سے آگے ہو جاؤ۔ ہاں اگر کوئی اور بھی تمہارے جیسا یہ عمل شروع کر دے تو پھر تم ان سے آگے نہیں ہو سکتے، برابر ہو جاؤ گے۔ اب غریبوں نے یہ تسبیح شروع کی۔ علماء کہتے ہیں، آپ لوگوں کو جماعت والے بھی کہتے ہیں، یہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح آدمی پڑھا کرے، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اتنے جلدی میں ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ اول تو تسبیح نہیں پڑھتے، دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بس امام نے سلام پھیرا اور ہم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر اگر تسبیح پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ ہم اگر خود اپنی آواز کو ریکارڈ کر لیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بڑے غلط لفظ پڑھتے ہیں۔ آرام سے آدمی پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اگر تیز پڑھے بھی تو اس طرح سے پڑھے نا کہ لفظ سارے ٹھیک ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے تو صاف ہونے چاہیے۔ ہماری نماز بھی مشین کی طرح چلتی ہے اور ہماری تسبیحات بھی مشین کی طرح چلتی ہیں، جیسے وہ ٹوکے والی مشین کو سوئچ لگا دیا اور بس وہ کاٹی جا رہی ہے۔ بس ہم ایسے الفاظ کاٹتے جاتے ہیں، نماز کے الفاظ بھی، ذکر کے الفاظ بھی، تسبیح کے الفاظ بھی، اور رمضان شریف میں حافظ قرآن جب تراویح سناتا ہے تو وہ بھی، اور ہم مقتدی پیچھے سے زور لگاتے ہیں تیز پڑھو۔ اب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ تسبیح بڑی قیمتی تسبیح ہے، دیکھ لو، غریب آدمی اگر یہ کرے اور امیر یہ تسبیح نہ پڑھے تو یہ غریب امیر کے صدقات سے بڑھ جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کو قدر تھی، اس لیے وہ حضرات پڑھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم گھر کے کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہیں، چکی پیس کے اور اسی طرح پانی دور سے لا کر تھک جاتی ہیں، تو آپ ہمیں کوئی غلام دیں، غلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام سے بہتر بتاؤں ایک عمل، غلام سے بہتر بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس وقت تم سویا کرو، اپنے بستر میں لیٹا کرو، تو سوتے وقت تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ۔ یہ تسبیح جب پڑھ لو گے یہ غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوتے وقت جب یہ تسبیح پڑھتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سوتے وقت یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو وہ فرماتی ہیں سارے دن کی تھکاوٹ اس تسبیح سے ختم ہو جاتی، سارے دن کی تھکاوٹ اس تسبیح سے ختم ہو جاتی تھی۔ تو اب اچھا، اب قصے کی طرف دوبارہ آئیں۔ اب غریب صحابہ کو یہ تسبیح مل گئی کہ امیروں سے بڑھنا ہے، تو غریب صحابہ نے تسبیح شروع کر دی۔ ادھر غریبوں کو پتہ چلا، امیروں کو پتہ چلا، کیا گال ہے، ادھر امیروں کو پتہ چلا کچھ دن بعد کہ ہمارے غریب بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے جس عمل سے یہ ہمارے غریب بھائی اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ تو امیروں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی، امیروں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب امیر اور غریب اس تسبیح میں برابر ہو گئے، تو غریبوں کو جب پتہ چلا کہ امیروں نے بھی سن لیا ہے اور پڑھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے امیر بھائیوں نے بھی یہ سن لیا، اس لیے وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، اب پھر کوئی اور عمل ہمیں بتائیں کہ ہم امیروں سے بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب میں کیا کروں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا۔
اب انہیں وہ اس تسبیح کی بھی توفیق ہو گئی جو تمہیں بتائی، اور صدقے خیرات کی نیکیوں کی الگ توفیق ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ صحابہ کرام کا یہ شوق، اور اسی شوق کی وجہ سے وہ بعد والے سب سے آگے ہو گئے، جنگ تبوک ہے، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، اور اس وقت آمدن بھی اتنی نہیں ہے، اور آمدن کا وقت یعنی کھجوروں کے پکنے کا وقت قریب تو ہے، لیکن اس وقت نہ کھجوریں پکی ہیں نہ کھجوروں کی آمدن حاصل ہے۔ تو حکم ہو گیا جہاد کو نکلنا ہے، اور جہاد کو اس طرح سے نکلنا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، اور پھر چندے کی مہم شروع ہو گئی کہ چندہ جمع کرو خرچ کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ تحقیق کیا کرو کہ کوئی آدمی فراڈی ہمارے پاس نہ ہوئے، جس پر اعتماد ہو، وہ اگر چندہ مانگے تو آپ محسوس نہ کیا۔ فراڈیوں کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں لوگ تنگ کرتے ہیں، اللہ رحم کرے شاید۔ اچھا جی، تو حضور نے چندے کی ترغیب دی، صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی طاقت کے مطابق چندہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہ تھا، تو اس صحابی نے ایک یہودی کے پاس جا کر اسے کہا کہ میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں، بتا تو کتنی اجرت دے گا؟ اس نے کہا 1 بالٹی کے بدلے میں کھجور کا 1 دانہ دوں گا، 1 بالٹی کے بدلے میں کھجور کا 1 دانہ۔ اس صحابی نے سوچا زیادہ سے زیادہ بالٹیاں اس کے باغ کو لگا لوں گا، وہ کنویں میں سے خوہ بولتے ہیں نا، کنویں میں سے نکال کے بڑی محنت کرنی ہے، اور جتنے کھجور ہو جائیں گے حضور کے خدمت میں پیش کروں گا۔ سارا دن انہوں نے مزدوری کی، شام کو جتنی بالٹیاں تھیں اتنی کھجوریں ملیں۔ اب وہ ظاہر ہے سارا دن لگے بہت زیادہ بالٹیاں ہوں بھی تو 100 ہوں گی، تو 100 کھجوریں ملیں گی، بس۔ وہ کل کی کل کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کھجوروں کو جمع کیے ہوئے کل چندے کے اوپر بکھیر دیا کہ سب میں مل جائیں، اس لیے کہ بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی برکت کی۔ غریب کی محنت کا 1 پیسہ امیر کی محنت کے 1000 سے بڑھیا ہے جب اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ امیر کا بھی اخلاص کے ساتھ، غریب کا بھی اخلاص کے ساتھ، لیکن غریب کی محنت ذرا زیادہ ہوتی ہے، اسے خون پسینہ زیادہ لگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کی طاقت بھی اتنی ہے، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حضور ترغیب دے رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اور اونٹ سامان سے لدا ہوا میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، انہوں نے 100 اور اونٹ 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا اونٹوں سامان سمیت صدقہ کیا اللہ کے راستے میں۔ آج تو کوئی ایسا بھی نہیں لگتا ایسا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں درجات حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے مل جائیں، کیسے ملیں گے؟ ان والی محنت ساری زندگی کر کے بھی ہم نہیں کر سکتے، ساری زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاص کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا
واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، حضور کے صحابی کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ سونا احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا تم خرچ کرو۔ دنیا کا کون وہ شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے؟ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، جس کا جو اتنے سونے کا مالک ہو جائے گا وہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا، اور ایسا کوئی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ نکلا تم اپنا کل ساز و سامان، کل مال و دولت، کل جائیداد، کل ملکیت خرچ کر دو، صحابی کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقے تک نہیں پہنچ سکتے ہو تم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلا مقام احدکم 40 سنة خیر من عبادتہم ساعتا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، وہ خود صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا صحابی ایک گھڑی قیام کرے اور تم 40 سال عبادت کرو، تمہاری 40 سال کی عبادت حضور کے صحابی کی ایک گھڑی قیام تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ایک گھڑی کا قیام ان کا تم سے پھر بھی بہتر ہے۔ تو وہ اس طرح سے آگے بڑھے ہیں نا۔ ہم بھی اگر اللہ کی نصرتیں چاہتے ہیں تو اسی طرح ہمیں ملیں گی۔ ہاں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اس کے علاوہ حضرت عثمان نے پیسے بھی دیے، اس وقت سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اللہم انا عن عثمان راض فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو خوش ہو جا۔ اور آپ نے فرمایا ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل یعنی کہ کوئی اچھا عمل نہ بھی کرے، عثمان کو جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل رکاوٹ نہیں بن سکتا، یہ جنت میں پہنچے گے۔ بار بار حضور نے انہیں خوشخبری سنائی۔ اچھا، یہ تو ان حضرات کا قصہ ہے۔ اس کے ساتھ غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آج بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا آج فقر اور غربت کا حال ہے اور میرے پاس بہت کچھ پیسہ آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا میرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، تو خوش ہو کر گھر میں گئے اور سارا مال جمع کیا، مال کو آدھا آدھا کیا اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا، آدھا حضور کی خدمت میں لائے، اور وہ آدھا تو بہت سا ہوگا، مثال کے طور پر چلو فرض کرو 20,000 درہم گھر میں موجود ہیں تو 10,000 گھر کے لیے رکھ لیے، 10,000 درہم چاندی کا پیسہ ہوتا، 10,000 درہم ایسا سمجھو 10,000 تولہ چاندی، 10,000 تولہ چاندی وہ حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ آپ خوش ہیں کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں تشریف لے گئے، اپنے سارے گھر کو صاف کیا، دیکھا بھالا، اور تھوڑا سا سامان حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ گیا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ نہیں کیا عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، سوال یہ کیا ابو بکر عمر گھر کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنا مال تھا 2 حصے کیا ہے، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر کا جتنا ساز و سامان تھا کل کا کل حاضر خدمت کر دیا ہے، ترکت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب قربانی کس کی زیادہ ہو گئی؟ قربانی کس کی زیادہ ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس پتہ چل گیا حضرت ابو بکر صدیق سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال تھا تو بہت،
حضرت ابوبکر صدیق کا مال چندہ اس وقت تھا تو کم، لیکن اخلاص صدیق کا جتنا تھا حضرت عمر فاروق صدیق کے اس اخلاص تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ لو کہ حضرت ابوبکر صدیق سے مقابلے کی تو کوشش کی ہے، مقابلے کی تو کوشش کی ہے۔ یہاں یہی بتانا مقصود ہے۔ حضرت اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آدمی یہاں پر نیکی میں حرص ہی نہیں کرتے۔ بھئی ایک آدمی 5 نمازوں کا باجماعت پابند ہے، دوسرا آدمی سست ہے، وہ کبھی کسی وقت جماعت میں آ گیا، کسی وقت جماعت میں نہیں آیا، اور اسے یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ جماعت کا ثواب پا کر وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ جماعت کا ثواب پا کر مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی کئی آدمی ہیں جو فرض پڑھے اور بھاگ گئے، سنتوں اور نفل کا ثواب نہیں کمایا، اور کئیوں نے سنتوں نفل کا ثواب کمایا۔ یہ جو سنتیں اور نفل چھوڑ کے چلے گئے، ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ سنتوں اور نفل پڑھنے والے میرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کیوں بڑھے میرے سے آگے؟ جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کیوں نہیں ہے، اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کیوں ہے؟ دنیا کے لیے تو اتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، سب کچھ ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ دوسرے کا اور اپنے کا کوئی فرق نہیں ہے، دوسرے کا پیسہ بھی، دوسرے کی جائیداد بھی، دوسرے کا مال بھی میرے پاس آ جائے کوئی بات نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ نیکی کے لیے اتنا کرو نا، نیکی کے لیے اتنا کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ ایک آدمی نوافل سنت پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، لیکن نوافل نہیں پڑھتا۔ دوسرے کتنے ہیں جو نوافل بھی پڑھتے ہیں؟ کئی شراب کے پابند، عوامین کے پابند، چاشت کے پابند، تہجد کے پابند۔ یہ محنت، یہ دیکھنے والا کہ میں تو نہ اشراق پڑھتا ہوں، نہ عوامین پڑھتا ہوں، نہ چاشت پڑھتا ہوں، نہ تہجد پڑھتا ہوں، نہ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، فجر اور عصر کے سوا ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ عوامین بھی حضور کا عمل ہے 6 رکعت، ایسے اشراق چاشت بھی حضور کا عمل ہے، تہجد بھی حضور کا عمل ہے۔ اب آدمی یہاں مقابلہ نہیں کرتا، بس میرے سے فرض ہو جائیں اور سنت ہو جائیں یہی کافی ہے۔ یہاں اتنی سستی ہے، دنیا کے لیے اتنی سستی کیوں نہیں؟ بس جی اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ بس جی دعا کرو جی، ہاں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ دعا کرنے سے آدمی نفل پڑھے گا، دعا کرنے سے آدمی تہجد کے لیے اٹھے گا، یہ تو ہمت کر کے آدمی یہ کام کرتا ہے، اس کے لیے دعا کام کرتی ہے کیا؟ اب آدمی شادی نہ کرے اور کہے جی بزرگوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اب شادی نہیں کرے اولاد دے، کیسی اولاد دے؟ بھائی ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو جنت اور اللہ کی مغفرت کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس محنت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا